رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه. حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. بزرگان محترم اور
برادران عزیز، معرفت امام کے عنوان پر جو گفتگو ہو رہی تھی، اسی سلسلے میں دو لفظیں گزارش کرتے ہوئے کہ یہ عرض کیا گیا کہ یہ پروردگار کے صفات کے مظہر ہیں، صفات الہی کا ظہور ان کی ذات مبارک سے ہوتا ہے، ان کے فضائل، ان کے کمالات اتنے ہیں کہ جو شمار نہیں کیے جا سکتے، اور کائنات میں کوئی بھی فضائل محمد اور آل محمد علیہم السلام کا احصاء نہیں کر سکتا۔ اگر سارے درخت قلم بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، اور تمام جن و انس مل کر بیٹھیں لکھنے کے لیے، تو فضائل مولائے کائنات کو نہیں لکھا جا سکتا۔ سمندر خشک ہو جائیں گے، علی کی فضیلتیں باقی رہ جائیں گی، لوگ تھک جائیں گے، فضائل اہل بیت علیہم السلام رہ جائیں گے۔ لیکن یہ بھی قابل غور ہے کہ جس طریقے سے ان کے فضائل لامحدود ہیں، اسی طریقے سے ان کے مصائب بھی لامحدود ہیں۔ جس طریقے سے یہ فضیلت کے میدان میں سب سے آگے نظر آتے ہیں، اسی طریقے سے یہ مصیبتوں کے میدان میں بھی سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ ہاں عزیزو، آج روز عاشور ہے، آج مصیبت آل محمد کا دن ہے، آج پیغمبر کو پرسہ دینے کا دن ہے۔ کسے کسے پرسہ دیں، کس کی بارگاہ میں عرض تعزیت کریں؟ پیغمبر کو پرسہ دیں کہ جس نے گلے سے لگا کے کہا حسین منی وانا من الحسین۔ مولائے کائنات کو پرسہ دیں، یا اس دکھیاری ماں کو پرسہ دیں۔ آپ تھکے ہیں، آپ جاگے ہیں، آپ نے رات بھر سینہ زنی کی ہے، رات بھر ماتم کیا ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو شب سے اب تک سوئے نہیں ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کو بستر دیکھنے کو نہیں ملا، اسی فرش عزا پر رہے۔ لیکن میرے عزیزو، ایک ہی مجلس کی ہے نا، ایک ہی جگہ ماتم کیا ہے نا، جاگ کے بھی، تھک کے بھی، سینہ زنی بھی، ساری چیزیں، لیکن ایک ہی مقام پر رہے۔ اس ماں کے دل سے پوچھو جو پوری رات، پوری شب عاشور، کبھی اس مجلس میں، کبھی اس مجلس میں، کبھی یہاں پرسہ لینے کے لیے، کبھی وہاں پرسہ لینے کے لیے، کبھی اس فرش عزا پر، کبھی اس فرش عزا پر۔ اتنا بڑا حد نظر مجمع یہ بلا وجہ نہیں آیا ہے۔ اگر عنایت سیدہ نہ ہوتی، اگر نظر کرم فاطمہ نہ ہو، کیسے ممکن ہے کوئی اس طریقے سے آ جائے؟ اس ماں کو پرسہ دیں، کسے پرسہ دیں؟ یا چلے اس امام کی بارگاہ میں کہ جو آج کبھی امام حسین کی قبر پہ، کبھی چلا گیا،
یقیناً آج امام کربلا میں موجود ہیں. کبھی گنج شہیدہ پر بیٹھ کے روتے ہوں گے, کبھی قبر امام حسین پر بیٹھ کے روتے ہوں گے, جد مظلوم مجھے آنے دے. لَأَنْضُبَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً. ہم آپ پر صبح روتے ہیں, شام روتے ہیں, جب آنسو نہیں آتے تو خون دل بہاتے ہیں آنکھوں سے. کبھی جناب عباس کے قبر پر بیٹھ کر کے ماتم کر رہے ہوں گے, امام آج کربلا کے میدان میں ایک ایک کا پرسہ دے رہے ہیں, آؤ چلے کہیں فرزند زہرا, اے فرزند زہرا, ہم تو آج کربلا نہ جا سکے, لیکن مولا آج جب کربلا جائیے گا تو ہم غریبوں کا سلام قبر حسین. علی اکبر کی اذان سے صبح عاشور کا آغاز ہو چکا. امام حسین نے اپنی فوج کو صف بستہ کیا. ابھی فوج مرتب نہ ہونے پائی تھی کہ تیروں نے استقبال کیا. تیر کی ایک بارش ہے جو خیام حسینی کی طرف ہوئی. ساتھیوں نے کہا دیکھو ہم میں سے جب تک ایک بھی زندہ ہے ایسا نہ ہو کوئی تیر سیدانیوں کے خیمے تک پہنچ جائے, ایسا نہ ہو کہ بچوں کا دل دہل جائے. نہیں, مقتل کہتا صفے بنائے ہوئے لوگ کھڑے ہیں. حسین ابن علی کا آدھے سے زیادہ لشکر اس حملے میں مارا گیا. اس حملے مغلوبہ میں لوگ شہید ہو گئے. اس کے بعد پیغام دیا گیا ہم خود آ رہے ہیں جنگ کے لیے. اب ایک ایک کر کے میدان میں جانے لگا. کبھی حر ابن یزید الریاحی میدان میں ہیں, کبھی حر کا بیٹا علی میدان میں ہے, اور حسین ابن علی آج پورا دن حسین ابن علی آستین چڑھائے ہوئے لاشوں کو اٹھا رہے ہیں. ارے کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے, کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے, اسی شغل میں شاید دن بھر رہے. کبھی کسی کو اجازت دیتے ہیں میدان میں جانے کی, کبھی کسی کا لاشا لے کر کے آتے ہیں. یہی پورا دن امام حسین کا آج مشغلہ رہ گیا. ایک ایک ساتھی کیسا کیسا جاننے والا. کبھی مسلم ابن اوسجہ کے لاشے پر حسین آئے, کبھی حبیب ابن مظاہر کے سرحانے پہنچے, کبھی غلام جون کے سرحانے پر آئے. کہیں اسی طریقے سے حسین ابن علی پورا دن یہ دن گزرتا رہا. ابھی آپ نے نماز ظہر ادا کی, ابھی آپ نماز ظہر پڑھ رہے تھے, کتنے سکون کے ساتھ اس جگہ پر نماز ظہر ادا ہو رہی تھی. ہائے وہ نماز ظہر جو حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں پڑھی, اس کا حال نہ پوچھو, اس کی کیفیت نہ پوچھو. ابو ثمامہ سیداوی حسین ابن علی کا بوڑھا صحابی مولا کے سامنے آیا, ہاتھوں کو جوڑا, فرزند رسول وقت آخر نزدیک ہے, جی چاہتا ہے جاتے جاتے آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھ لیں. امام حسین نے ابو ثمامہ سیداوی کو دعا دی, قد ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین الذاکرین. تم نے نماز کو یاد رکھا, خدا تمہیں نماز گزاروں میں, خدا تمہیں ذاکرین میں شمار کرے. اس کے بعد امام حسین کچھ دیر کے لیے خاموش رہے, گردن سر کو اٹھایا, آسمان کی جانب دیکھا, کہا ہاں یہ اول وقت نماز ہے. حبیب ان سے کہو کہ اتنی دیر کے لیے جنگ روک دے کہ ہم نماز پڑھ لیں. حبیب دشمنوں کے سامنے آئے, کہا اتنی دیر کے لیے جنگ روکو کہ میرا مولا نماز پڑھ لے. وہ جواب ملا جو حبیب برداشت نہ کر سکے.
آپ کو معلوم ہے میدان جنگ میں نماز کا طریقہ یہی ہے، کچھ لوگ جا کر کے جہاد کریں، کچھ لوگ نماز پڑھیں، جو نماز پڑھ رہے تھے اب وہ جا کر کے جہاد کریں، جو جہاد کر رہے تھے وہ آ کر کے نماز پڑھیں۔ حبیب ابن مظاہر فقیہ ہے، حبیب کو مسائل کا علم ہے، جب حبیب نے یہ جواب سنا تم شمشیر نکال کے حبیب آگے بڑھے، او ملعون تیری نماز قبول ہوگی اور تو حسین کی نماز پر بحث کر رہا۔ کہتے ہیں مولا آپ نماز پڑھیے ہم دشمنوں کو دیکھتے ہیں، یہ کہہ کر کے حبیب محو بغا ہے، اشارے سے حبیب نے جب نہیں نماز ادا کر لی، نماز تمام ہوئی حسین کی، سعید امام حسین کے سامنے ہے، زہیر امام حسین کے سامنے ہے، یہ دونوں ساتھی تیر روک رہے ہیں اور حسین نماز ادا کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے تیروں کی بارش میں فرزند زہرا نے فریضہ ظہر کو ادا کیا۔ مقتل کے جملے ہیں، ادھر حسین ابن علی نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، ادھر سعید اور آ کے گرے، مصلی سے اٹھے، سعید کے سرحانے آ کر کے بیٹھے۔ لوگوں نے جب شمار کیا تو سعید کے سینے میں 17 تیر پیوست تھے۔ اللہ رے جوش شجاعت، کوئی طاقت ایسی نہیں تھی جو سعید کو حسین کے سامنے سے ہٹا دے۔ جب تک نماز تمام نہ ہوئی سعید اپنے آپ کو حسین کے سامنے کھڑا کیے ہوئے ہیں، اور اب اس کے بعد جب گر گئے امام حسین سرانے آئے۔ اب جملہ سنیں گے آپ، سعید نے آہستہ سے کہا، پوچھتے مولا حل وفیت عہدی عند رسول اللہ، اے میرے مولا کیا ہم نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا؟ الرضیت منی یا مولائی، اے میرے مولا آپ مجھ سے راضی ہوئے؟ امام نے سعید کو دعا دی، سعید تم جنت میں ہم سے پہلے جا رہے ہو۔ یہ نماز ظہر ہے، ابھی ساتھی موجود ہیں، اب اس کے بعد ایک ایک میدان میں گیا، حسین ابن علی ایک ایک کو میدان میں بھیج رہے ہیں۔ کبھی دونوں بھانجے میدان میں آئے، حسین نے ان کے لاشوں کو اٹھایا۔ کبھی اولاد حسن میدان میں ہے، حسن مثنی میدان بغا میں آئے، قاسم ابن حسن میدان بغا میں آئے، اولاد حسین میدان میں ہے۔ کبھی جوان کے سینے سے برچھی کی انی کھینچ رہے ہیں، کبھی نہر کے کنارے سے حسین علم کو لے کر کے آئے، اور اب یہ آخری منزل ہے، اب وہاں کوئی نہ رہ گیا۔ اب وہ منزل آئی کہ جب حسین ششماہے کے گردن سے تیر نکالے، اپنے 6 مہینے کے لال کے گردن سے حسین نے تیر کھینچا۔ کیسے کھینچا یہ میں نہیں سمجھ سکتا، اس منظر کو کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ یہی وہ جگہ تھی کہ جہاں حسین ابن علی نے آپ کو یاد کیا، کسی کے لاشے پر حسین ابن علی نے شیعوں کو یاد نہیں کیا، تحمل کرتا رہا حسین، اپنے آپ پر مصائب کو لیتا رہا حسین، لیکن یہ منزل اتنی سخت تھی، اتنی سخت تھی حسین ابن علی کے لیے، لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی، اے میرے چاہنے والوں، کاش تم روزے عاشوراء ہوتے تو دیکھتے میں اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا۔ ہاں جی تو آج روزہ عاشوراء ہے، اور ان لوگوں نے میرے بچے کی پیاس کو پانی سے نہیں تیر سے بجھایا۔ لاش کو لے کر کے حسین آئے، سکینہ خیمے کے باہر آئی، حسین ابن علی گھوڑے پر سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ یا ابتے
لعلک سقیت اخی الماء، اے بابا شاید آپ نے بھائی کو پانی پلا دیا۔ اس جملے کا مطلب یہی تو تھا کہ بابا میں بھی پیاسے ہوں۔ کچھ کہہ نہیں سکے، کچھ کہہ نہیں سکے حسین، مقتل کے فکر ہے، ابا کا دامن ہٹایا، کہا میری لاڈلی یہ تیرا بھائی ہے۔ اصغر کو حوالے کیا، خیمے میں کوہرام مچ گیا، 6 مہینے کا لچا۔ حسین ابن علی نے دیکھا اگر اصغر کچھ دیر اور خیمے میں رہ گئے تو رباب مر جائے گی، ماں سے شاید تحمل نہ ہو سکے، اپنے لال کو لیا، پشت خیمہ پر آئے، ایک چھوٹی سی قبر کھودی، بچے کو قبر میں لٹایا، لٹا کے حسین نے بڑے غور سے اصغر کو دیکھا، رو رہے ہیں، باپ ہے حسین، باپ ہے، کتنے جنازوں کا حسین اٹھا چکے، آہستہ آہستہ مٹی ڈالنے شروع کی۔ ارے کیسے چھپا رہے ہوں گے حسین اپنے چاند کو، نہ پوچھو۔ پشت خیمہ پر اصغر دفن ہوئے۔ آج آپ کو معلوم ہے علی اصغر کی قبر کہاں ہے؟ اصغر کہاں دفن ہے؟ حسین ابن علی کے سینے پر۔ یہ بچے کو تو حسین نے پشت خیمہ دفن کیا تھا، یہ حسین کے سینے پر کیسے آیا؟ ہائے بات ازاسر، لمبے لمبے نیزے، بس چند جملے۔ پشت خیمہ سے حسین نے آواز دی، یا سکینہ، یا رقیہ، یا زینب، یا ام کلثوم، ایک ایک کا نام حسین ابن علی نے لیا، علیکن منی السلام، ہمارا سلام آخر۔ پشت خیمہ سے کہا حسین نے ہمارا سلام آخر، یہ آخری ودا ہے حسین ابن علی کی۔ خیمے میں کوہرام مچ گیا۔ زینب نے پوچھا بھیا کہاں؟ کہا زینب جہاں سب گئے ہیں۔ اے میرے بھائی ایسے نہیں، خیمے میں آ جاؤ، آخری بار تمہیں ودا تو کر لوں۔ سر جھکائے ہوئے حسین ابن علی خیمے میں آئے، چاروں طرف سے بہنوں نے حسین کو گھیرا، ایک ایک آ کر کے حسین ابن علی سے لپٹا ہے، بچے حسین کے پیروں میں لپٹے ہیں۔ اے آقا کہاں جا رہے ہیں؟ حسین کی چھوٹی بچی کا سوال سنیں گے، یا ابت استسلمت للموت، اے بابا کیا آپ موت کے لیے آمادہ ہو گئے؟ اس بچی کو حسین کیا کہہ کے سمجھائے کہ بابا اگر جا رہے تو ہمیں مدینے پہنچا دے۔ ایک ایک کو حسین نے سمجھایا، ایک ایک کو حسین نے دلاسا دیا، تمہارا اجر پروردگار کی ہم محفوظ ہے، دیکھو بیتابی نہ کرنا، دیکھو چہرے کو نہ خراشنا، ایک ایک کو وصیتیں کی، ایک ایک کو زینب کے حوالے کیا، زینب انہیں سنبھالو، زینب انہیں سنبھالو، خدا حافظ، وقت عصر قریب آ رہا ہے۔ حسین نے سب کو زینب کے حوالے کیا، خیمے سے باہر نکلنا چاہتے، حمید ابن مسلم کہتا جب منظر میں نے دیکھا خیمے کا پردہ اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے، ارے اب جو دیکھا حسین باہر نکلنا چاہتے، بچے پیروں میں لپٹ جاتے۔
آئے. خیمے سے باہر آئے. حسین ابن علی کا یہ وہ قدم ہے جب کوئی استقبال کرنے والا نہیں ہے. باہر آئے, کبھی ادھر دیکھا, کبھی ادھر دیکھا, کہیں کوئی نظر نہیں آیا. نظر یمیناً و شمالا, جب حسین کو کوئی نہیں دکھائی دیا تو جملہ کہا, این این مسلم ابن عقیل, این این ہانی ابن عروہ, این این حبیب ابن مظاہر, این این مسلم ابن اوسجا. حسین آواز دے رہے, کوئی جواب نہیں آیا. لہجہ بدلا آقا کا, یا فرسان الحجا ویا ابطال الصفا مالی انادیکم فلا تجیبونی. اے میرے بہادروں, اے میرے شہ سواروں, تمہیں کیا ہو گیا؟ میں پکار رہا ہوں, تم جواب نہیں دیتے. عجب نہیں, لاشیں کربلا تڑپنے لگی, کربلا کی سرزمین پر لاشیں تڑپنے لگے. اے مولا, موت نے مجبور کر دیا. خیمے کا پردہ اٹھا, بہن باہر آئی. بہن باہر آئی کیونکہ حسین کہہ چکے ہیں ایکم یقدم جوادی, ارے تم میں سے کون ہے جو میرے گھوڑے کو لائے؟ اب تک جب بھی گھوڑا حسین ابن علی نے منگوایا تھا, معلوم ہے صرف عباس کو آواز دی تھی, لیکن اب حسین کسے پکارے؟ ایکم یقدم جوادی, تم میں سے کون میرا گھوڑا لائے؟ زینب آئی. بھائی نہ گھبراؤ, اے بھیا دل چھوٹا نہ کرو, میں ہوں. میرے بھائی مایوس نہ ہو, ابھی میں ہوں. عباس نہیں رہ گئے نا, اکبر نہیں ہے, گھبراؤ نہیں, ابھی زینب زندہ ہے. یہ کہہ کر کے زینب گھوڑے کو لے کر کے آئی, بھائی کے سامنے روکا, لجام فرس کو تھاما. اے بھیا بسم اللہ. حسین جب کے چلے بادے دوپہر رن کو, نہ کاکوئی کے جو تھامے رکابے توسن کو, سکینہ جھاڑ رہی تھی قبا کے دامن کو. حسین چپ کے کھڑے تھے, جھکائے گردن کو, نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو, فقط بہن نے کیا تھا سوار. شہزادی نے امام حسین کو سوار کرایا. ابھی کچھ دور گھوڑا چلا تھا, 2-4 قدم, کہا بھیا ٹھہرو, بھیا ٹھہرو. امام حسین نے مڑ کے دیکھا, زینب کیا ہوا؟ بھیا اماں کی وصیت یاد آئی. میں نے آپ سے کہا تھا نا, کربلا میں ہر ایک نے چاہا ہے کہ میرا تذکرہ ہو پنجتن میں سے. اماں کی وصیت یاد آئی. کیا وصیت ہے زینب؟ کہ اماں نے کہا تھا زینب جب حسین کو گھوڑے پہ بٹھا کے میدان کی طرف بھیجنا, جب حسین کو جنگ کے لیے میدان کی جانب بھیجنا, تو میری جانب سے حسین کے گردن کے بوسے لینا. یہ مقتل کے فکرے ہیں, خطابت نہیں ہے. سیدہ نے چاہا روز عاشور میرا تذکرہ کربلا میں ہو تاکہ اہمیت کربلا سامنے آئے. زینب میری جانب سے حسین کے گردن کے بوسے لینا. حسین ابن علی نے گردن کو جھکایا, زینب نے بھائی کے گردن کا بوسہ لیا. بھیا خدا حافظ. زینب خیمے کے اندر گئی, حسین میدان کی طرف چلے. کیسے پڑھوں یہ جملہ عزیزوں, لیکن کیا کروں, مقتل لکھتا ہے. ابھی چند قدم حسین کا گھوڑا دور گیا تھا, ایک کمزور اور نحیف سی آواز حسین کے کانوں میں آئی. سنیں گے آپ, کیا آواز تھی؟ جسے کوئی کہہ رہا تھا, بابا ذرا ٹھہریے, بابا ذرا ٹھہریے, بابا ذرا آہستہ. اب جو حسین نے مڑ کے دیکھا, اب جو حسین نے مڑ کے دیکھا, 4 سال کی بچی دوڑتی چلی آ رہی.
بچی قریب آئی، بچی قریب آئی، غور سے حسین ابن علی نے بچے کو دیکھا. آخر آپ سوچیں حسین ابن علی کی مجبوری کو محسوس کریں، کیا کہے حسین. چپ ہے. بچے قریب آئی. کہا بابا جا رہے ہیں آپ؟ کہاں میری لال. کہا بابا اگر جا رہے ہیں تو جائیں، میری آخری تمنا پوری کر دیں. کیا ہے میری بچی؟ مقتل کے جملے ہیں. کیا ہے میری لال جلدی بتاؤ. اے بابا ایسے نہیں، گھوڑے سے اتر آئیے. بہت پیاری ہے حسین کی یہ بچی. جن کے چھوٹی بچیاں ہیں نا وہ سمجھتے ہیں اس منصب کو. جب کوئی چھوٹی بچی ضد پہ آ جائے بچے کو تو انسان ایک مرتبہ روک بھی دیتا ہے، لیکن بچی کا دل کمزور ہوتا ہے. نازک ہے. کوئی باپ بچی سے جھڑک کے بات بھی نہیں کرتا. وہ چیبرے سے حسین، پیاسی بچی، بھوکی بچی، عزیز بوتا بچی. کہ بابا گھوڑے سے اتر آئیے. حسین ابن علی اتر آئے. کہ بابا زمین پر بیٹھیے. حسین ابن علی بیٹھ گئے. خطابت نہیں کر رہا ہوں، جملے مقتل کے. حسین ابن علی بیٹھ گئے. بچی گود میں آ کے بیٹھی، حسین کے گود میں بیٹھی. حسرت بھری نظروں سے باپ کا چہرہ دیکھا. حسرت بھری نظروں سے باپ کا چہرہ دیکھا. اور اب جملہ سنیں گے آپ. مقتل نے کربلا کہتا ہے، بچی نے کہا اے بابا، اے بابا میرے سر پر ایسے ہاتھ پھیریے جیسے یتیموں کے سر پر. کربلا کی جانب آ رہا تھا اور خبر شہادت مسلم حسین نے پائی تھی. خیمے میں آ کر کے مسلم کی بچی کو بٹھا کے حسین نے یہی عمل کیا. ارے یہ بچی دیکھ رہی تھی میرے ساتھ کون کرے گا. سینے سے لگا لیا. اے میری لال ابھی میں زندہ ہوں، تجھے احساس یقین نہیں ہو رہا ہے. لے کر کے آئے بچی کو، آغوش میں زینب کے حوالے کیا. زینب میری امانت سے خبردار. پھر چلے حسین. سوچئے اس بچی نے یہ عمل خیمے کے باہر کیوں کیا؟ یہ بچی تو خیمے کے اندر بھی کہہ سکتی تھی کہ بابا مجھے سینے سے لگا لو، بابا میرے سر پر ہاتھ پھیرو. اس وقت نہیں کہا. خیمے کے باہر آئی. خیمے کے باہر بھی نہیں، جب حسین خیمے سے دور چلے گئے. معلوم ہے کیوں؟ یہ خاندان امامت کی پلی ہے، یہ امام کی بیٹی ہے، یہ خاندان عصمت کی پروردہ ہے. اس کو احکام اسلامی کا پتہ ہے، اس کو حکم شریعت کا معلوم ہے. حکم شریعت کیا ہے؟ جب کوئی یتیم دیکھ رہا ہو تو اپنے بچے کو پیار نہ کرنا. جب کوئی یتیم بچہ دیکھ رہا ہو اپنے بچے کے ساتھ اظہار محبت نہ کرنا. کیوں؟ اس کو باپ یاد آئے گا. ارے بچی سمجھ رہی خیمے میں کیسے کہوں، میرا بابا مجھے سینے سے کیسے لگائے. کوئی عباس کا یتیم، کوئی مسلم کا یتیم، دوسرے یتیم بچے دیکھ رہے ہیں. خیمے کے باہر آئی، جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو. بس عزیزو آخری منزل. حسین ابن علی میدان میں آئے. اتمام حجت کیا حسین نے. معرفت امام ہے موضوع نہ، اپنی معرفت کروائی. مجھے پہچانتے ہو؟ میں تمہارے رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں. کیا میں نے کسی حلال کو حرام کیا ہے؟ سب نے کہا نہیں. کیا میں نے کسی حرام کو حلال کر دیا؟ سب نے کہا نہیں. فَبِمَا تَسْتَحِلُّونَ دَمِي، تو کس بات پر میرے خون کو حلال جانتے ہو؟ سر جھک گیا لوگوں کا. ایک آواز آئی، بغضاً لأبیک. اے حسین تمہارے باپ کے بغض میں قتل کر رہے ہیں. اب یہاں پر کچھ بہت سخت چیزیں ہیں جس کو میں نہیں پڑھ سکتا. خود دیکھیے گا جا کے مقاتل میں. بغضاً لأبیک. حسین ابن علی نے ذوالفقار کو نکالا. ایک ایک کر کے اللہ نے شروع کیا. ایک ادھر سے آیا. حسین ابن علی اکیلے جنگ کر رہے ہیں. طریقہ یہ ہے کہ ایک جنگ میں آئے، ایک آ کر کے ایک
سے لڑے، جو بھی حسین کے سامنے آتا ہے حسین لمحوں میں فنار کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حسین جہاد کر رہے ہیں۔ عمر سعد نے کہا سب مل کے حملہ کرو ورنہ تم حسین پر قابو نہ پاؤ گے۔ چاروں طرف سے حملہ ہونے لگا۔ حسین ابن علی فاتح خیبر کا بیٹا ہے، خوب لڑے حسین، 7 حملے کیے حسین نے، فوج قاسیہ کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہے۔ جب میمنے پر حسین آتے ہیں تو میسرے پر الٹ دیتے ہیں، جب میسرے پر آتے ہیں میمنے پر الٹ دیتے ہیں۔ اور جب کوئی بھاگتا ہے تو کہتے ہیں ارے بھاگتے کہاں ہو، تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا، ارے بھاگتے کہاں ہو، تم نے میرے عباس کے شانے کاٹ لیے۔ تمام انبیاء حسین کا جہاد دیکھ رہے ہیں، سارے کے سارے لوگ حسین کا جہاد دیکھ رہے ہیں۔ حسین محو شجاعت ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایسا لگ رہا تھا، ایسے لوگ بھاگ رہے تھے جیسے باغ شکاری کے سامنے سے پرندے بھاگتے ہیں۔ حسین کا وہ عالم ہے غضب کا، اسی عالم میں آسمان سے ایک پرچہ گرا، ایک ورقہ نازل ہوا آسمان سے، جس پر لکھا تھا حسین زمین و آسمان کے درمیان یہ ملائکہ آگ کا گرز لیے تمہارے امر کے منتظر ہیں، حکم دو ان کافروں کو، ان فاجروں کو ہلاک کرنے کا۔ ہم نے تم پر موت کو لازم نہیں کیا، ہم نے تم پر شہادت کو حتمی نہیں کیا، تمہارے ثواب میں ہمارے نزدیک کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ حسین ان کو ہلاک کرنے کا حکم دو۔ اور ورقے کے دوسری جانب اس وعدے کا تذکرہ تھا جو حسین نے بچپن میں کیا تھا۔ مضمون کو سمجھا، ورقے کو آسمان کی جانب واپس کیا اور کہا پروردگار یہ ایک بار کا مرنا کیسا، اگر 70 بار بھی حسین کو مارا جائے اور پھر جلایا جائے تو حسین تیری نصرت سے کوتاہی نہیں کر سکتا۔ ایسے عالم میں کہ جب میرے مرنے سے، میرے قتل سے حفظ و ناموس شرعی و نصرت و دینی، جب تیرے دین کی نصرت ہو رہی ہو، اور پھر آخر میں کہتے ہیں مالک ان دوستوں کے مر جانے کے بعد اب زندگی کی تمنا نہیں ہے۔ پشت فرس پر حسین سنبھل کے بیٹھے، زخمی ہے، خون بہ رہا ہے، تیر لگے ہیں، کچھ دیر سستا کر کے پھر حملے کرنے کے ارادے میں ہے۔ اسی عالم میں ایک شعبہ تیر حسین کے دل پر لگا۔ یہ مقتل کی فکریں ہیں۔ حسین ابن علی کا دل سینے پر لگا، توڑ کے نکلا، حسین نے پشت سے تیر کو نکال دیا، خون بہ رہا ہے، پشت فرس پر حسین جھوم رہے ہیں، ایک تیر چلا حسین ابن علی کے گردن پر لگا، اب سنبھلا نہیں جا رہا حسین سے، گرے حسین، گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالی، گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالی اور شاید آہستہ سے کہا اے میرے راہوار مجھے وہاں لے چل جہاں میری ماں منتظر ہے۔ وہاں لے چل جہاں ماں منتظر ہے۔ روایت کے جملے ہیں حسین گھوڑے سے گر کے اٹھے، جب تک حسین سے کھڑا رہا گیا بیٹھے نہیں، اور جب بیٹھنے کی طاقت تھی حسین لیٹے نہیں۔ حسین زمین کربلا پر کھڑے ہیں، ایک شقی نے پتھر کھینچ کے مارا، حسین کی پیشانی پر لگا، آواز لا حول ولا قوت الا باللہ، زمین پر حسین گرے، تیروں پر لاشاں معلق ہے۔ آنکھیں بند ہے فرزند کربلا کی، آنکھیں بند ہے حسین ابن علی کی، شہید کربلا کی۔ اچانک سینے پر کچھ بھار محسوس کیا، سینے پر سنگینی محسوس کی، آنکھوں کو کھولا، دیکھا شمر سینے پر سوار ہو۔ ہائے حسین ابن علی کا سینہ مخزن اسرار الہی، مخزن اسرار الہی، والشمر جالس علی صدرہ۔ پوچھا تو کون ہے؟ کہا میرا نام شمر ہے۔ شمر کا نام سنا حسین نے؟ کہا اپنے سر سے یہ امامہ ہٹا، سر سے یہ کپڑا ہٹا۔ حسین اس نے ہٹایا،
امام کے لبوں پر مسکراہٹ آئی کہ کیا ہوا؟ کہا صدق جدی رسول اللہ، ہمارے جد رسول خدا نے سچ کہا تھا۔ کہ کیا کہا تھا؟ کہ کہا تھا میرے حسین تیرا قاتل مبروس ہوگا۔ یہ سننا تھا تو غصہ آیا اسے، اس نے حسین کو پلٹ دیا۔ یہ مقتل کے جملے ہیں عزیزاں۔ کہا حسین اگر ایسا ہے میں پشت گردن سے تمہیں ذبح کروں گا۔ یہ کہہ کر کے حسین کو پلٹ دیا۔ بس یہ منظر حسین ابن علی کے سامنے آیا، خاک گھر میں کربلا کو سمیٹا، چاہے تو یہی رہے تھے، سجدے میں سر کو رکھ دیا، آواز دی الہی و سیدی لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ ایک جملہ حسین ابن علی نے کہا، ایک دعا کی، چھوٹی سی دعا، کیا؟ اللہم انی وفیت عہدی اوفی بعہدک، پروردگار میں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، اوفی بعہدک، اب تو اپنے وعدے کو پورا کر دے۔ حسین زمین کربلا پر سجدہ کر رہے ہیں۔ حسین کا یہ وفادار گھوڑا، اس نے اپنے آپ کو حسین ابن علی کے چاروں طرف گھمانا شروع کیا۔ بہت اطمینان سے پڑھا دو جملے۔ عمر صاحب نے کہا یہ رسول کی سواری ہے، اسے پکڑو۔ لوگ بڑھے کہ پکڑے، اس نے حملہ کرنا شروع کیا۔ مقتل کہتا ہے 40 لوگوں کو قتل کیا ہے اس نے، اپنے ٹاپوں سے مارا، قابو میں نہیں آ رہا۔ عمر صاحب نے کہا چھوڑ دو، کسی نے 3 مارنا چاہا، ارے کیا کر رہے ہو، یہ رسول کا گھوڑا ہے۔ ملعون کہتا ہے یہ رسول کا گھوڑا ہے۔ ہائے رسول کی سواری کا اتنا خیال، اور جو راکب دوش رسول ہے۔ کہ چھوڑو دیکھو یہ کرتا کیا ہے۔ گھوڑے کو چھوڑا گیا، اس نے چاروں طرف اپنے آپ کو گھمانا شروع کیا حسین کے۔ مجھے نہیں معلوم کیا کر رہا تھا، لیکن شاید کہہ رہا مولا نماز ظہر تو سید زہیر نے پڑھوا دی، عصر پڑھ رہے ہیں نا آپ، مولا میں تیروں کو روک رہا ہوں، آپ پڑھیں۔ کبھی تیر بدن سے کھینچتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، آخر میں اپنی پیشانی کو حسین ابن علی کے سینے سے ملا، سینے کا خون حسین کے اپنی پیشانی پر ملا، اور ایسی چیخ مار رہا ہے، ایسا صیحہ کر رہا ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کربلا کی زمین پر اس کی آواز گونج رہی ہے۔ خیمے کی جانب چلا، خیمے کی جانب چلا، چیختا ہوا چلا۔ زینب نے بھائی کے گھوڑے کی آواز سنی، بیویوں سمجھی حسین پھر آ گئے۔ اب جو باہر نکلی کیا دیکھا، زین ڈھلی ہوئی، زین ڈھلی ہوئی۔ بچوں یہ منظر دیکھا، مجلس تمام ہو رہی ہے، بیویاں گھوڑے سے لپٹ گئی، بچے پیروں میں لپٹے ہوئے، اے میرے بابا کی سواری۔ میرے مولا کو کہاں چھوڑا؟ سکینہ نے ایک جملہ کہا، اے میرے بابا کے گھوڑے، مجھے پتا ہے میرا بابا مارا گیا، میں جانتی ہوں میرا بابا قتل ہو گیا، اتنا بتا دے حل سو گیا ابھی، حل سو گیا ابھی، ہم قتلات شانہ۔ ارے میرے بابا کو پانی ملا تھا یا پیاسا قتل کر دیا گیا؟ زینب نے بھائی کو گھوڑے کو اکیلا دیکھا، میدان کی طرف چلی، کبھی ادھر بھاگتی جا رہی ہے، بھیا نظر نہیں آ رہا، کبھی ادھر جا رہی ہے زینب، بھائی دکھائی نہیں دے رہا۔ ایک بلندی پر زینب آئی، ایک بلندی پر آئی، اب جو منظر دیکھا وہ شمر و جالس علی صدرے، زینب کسے پکارے؟
نبی کا